अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हूँ PTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि मुज़ाकरात से इंतखाबात का रास्ता नहीं निकलता तो सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट PDM अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं है और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट हैं, जबकि हुकूमत की पॉलिसी है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि सारी जमातें चेयरमैन PTI इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इकट्ठी हैं, लेकिन मईशत ही कौमी सलामती है। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं तो हुक्मरानों के पास भी असम्बलियाँ तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और जिस डार को मईशत का स्तू बनाकर पेश किया गया उसी ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर के पास पोर्ट से प्याज छुड़ाने के पैसे नहीं हैं और हम जल्द सुनेंगे कि उनके पास तनख्वाह और पेंशन के भी पैसे नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही चेयरमैन PTI इमरान खान के कहने पर असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हम्माद अजहर सदर लाहौर शेख इम्तियाज महमूद की क़यादत में कारकुनान ने गुलशन रावी पार्टी ऑफिस से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली। रैली में सेक्रेटरी इत्तलात लाहौर अवैस यूनुस, अब्दुल करीम खान, आजम खान नियाजी, अफीफ सिद्दीकी समेत बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, PTI सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हम्माद अजहर की क़यादत में गुलशन रावी से इलेक्शन करो मुल्क बचाओ मुहिम का आगाज़ रैली गुलशन रावी से शुरू होकर समनाबाद, पक्की ठट्टी चौक, यतीम खाना से होती हुई लियाकत चौक, सब्ज़ाज़ार अख्ताम पजीर हुई। जगह जगह रैली के शुरका का कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल के, जबकि रैली इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारों से गूंजती रही। जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ कारकुनों की शदीद नारेबाजी। जबकि रैली के शुरका से हम्माद अजहर, शेख इम्तियाज महमूद, अवैस यूनुस और इसके साथ साथ आजम खान नियाजी समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब भी किया। इसके साथ साथ आजम खान नियाजी की भी जानिब से जो बाकायदा से काफ़िला जो है हम्माद अजहर के साथ शामिल हुआ। आजम खान नियाजी का कहना था कि मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ मुहिम जो है इसमें हम हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इनका कहना था कि हम्माद अजहर की क़यादत में हम लोग जो है भरपूर तरीके से शामिल हुए हैं। जबकि हम्माद अजहर ने भी कहा कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक 30 करोड़ पाकिस्तानियों के जो दिल की आवाज़ है। जबकि इनका कहना था कि इमरान खान गोलियां खाकर भी चोरों, डाकुओं और लुटेरों के सामने डट कर खड़ा है। इमरान खान मौजूदा चोर टोले का पीछा नहीं छोड़ेगा। जबकि इनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद का महरूर और मरकज़ मुल्क में इंसाफ की हुक्मरानी कायम करना है, जबकि हुक्मरान इक़्तिदार की हवस में अंधे हो चुके हैं। जबकि इन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुक्मरान टोला शिकस्त के खौफ से इलेक्शन करवाने से भाग रहा है, तख़ीर से इलेक्शन करवाने से मुल्क का नुकसान हो रहा है। इन्होंने कहा कि मुल्क दिन ब दिन मसाइल की दलदल में धंसता जा रहा है, मुल्क की मुआशियत डूब चुकी है। जबकि इनका कहना था कि मुल्क जो है डिफ़ाल्ट होने और तबाही के किनारे पर खड़ा है, हुक्मरान सिर्फ अपने ज़ाती केसेस ख़त्म करवाने में लगी हुई है। इनका कहना था हम्माद अजहर का कि PDM के इंटरनेशनल चोर टोले ने कौम का 1100 अरब लूटा हुआ मुआफ़ करवा लिया है। PD जो है मफाद परस्त का कहना था कि इनके साथ माँ से गरीब आवाम का खून चूसने में लगे हुए हैं। जबकि हम्माद अजहर ने कहा कि हम जो है चाहते हैं कि इलेक्शन हो और PDM इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के सामने ठहर नहीं पाएगी। इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आवाम की ताकत से 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे, दोबारा हुकूमत बनाएंगे। शिकस्त और जिल्लत भी डैम के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। PDM के इनका कहना था कि रैली में आजम खान नियाजी ने भी भरपूर शिरकत की और इन्होंने भी जो है बाकायदा से रैली से खिताब किया। जी पेरू में पहली बार खातून ने मुल्क की सदारत का ओहदा संभाल लिया। पेरू में सदर कॉस्टेलो को ओहदे से हटाने के बाद दीना बोलोराते सदर बन गईं। दीना बोलोराते इससे कबल मुल्क की नायब सदर के तौर पर काम कर रही थीं। वो प्रो की तारीख की पहली खातून सदर हैं और 5 साल से भी कम उम्र अरसे में मुंतखब होने वाली छठी सदर हैं। बोलोराते जुलाई 2026 तक सदारत के ओहदे पर फाइज रहेंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर कॉस्टेलो को गिरफ्तारी के बाद हिरासती मरकज मुंतकिल कर दिया गया। साबिक सदर कॉस्टेलो को बुध के रोज कांग्रेस की आर्जी बंदिश का गैर आईनी ऐलान करने पर ओहदे से हटाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।
کم از کم کابینہ کے 7 وزراء اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے سابق صدر پر بغاوت کی کوشش کا الزام لگاتے ہوئے کوسٹیلو کے اقدام کے خلاف احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تھا۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں ہونے والے میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے کامیابی حاصل کر لی۔ تفصیلات کے مطابق بھارت میں عام آدمی پارٹی نے 15 سال بعد دہلی سے مودی کی حکومت ختم کر دی۔ دلی میں میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے 250 نشستوں میں سے 134 جیت لی۔ بی جے پی 104 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی، جبکہ کانگریس صرف 9 نشستوں تک ہی محدود رہی۔ دلی میں حکومت بنانے کے لیے 126 نشستیں درکار ہوتی ہیں اور الیکشن نتائج کے بعد دلی سے بی جے پی کا 15 سال کا اقتدار ختم ہو گیا۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے اپنے خطاب میں دلی والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے میونسپل کارپوریشن کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اپنے بیٹے اور بھائی کو منتخب کیا۔ اروند کا کہنا تھا کہ وہ کرپشن اور منفی سیاست کے خاتمے کے لیے سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ خیال رہے 2017 کے میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں بی جے پی نے 180 نشستیں حاصل کی تھیں، جبکہ عام آدمی پارٹی نے صرف 48 اور کانگریس 30 نشستیں لے سکی تھی۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ محسوس ہوتا ہے طالبان وعدوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں، افغانستان ایک بار پھر کہیں بین الاقوامی دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہ بن جائے۔ واشنگٹن میں اپنی پریس بریفنگ کے دوران نیڈ پرائس نے کہا کہ خطے میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہم نے القاعدہ کے امیر ایمن الزواری کی ہلاکت کے ساتھ ان صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ نیڈ پرائس نے کہا کہ بین الاقوامی دہشت گرد افغانستان میں دوبارہ منظم ہوئے تو کارروائی کریں گے، خطے میں دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے جو ہوا کریں گے، ایسے تمام اقدامات کیے جائیں گے جس سے ہمارے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ کل عدم ٹی ٹی پی سمیت دیگر گروہوں کو متحرک ہوتے دیکھا ہے۔ دیکھنا ہے کہ دہشت گرد افغانستان کو پاکستان پر حملوں کے لیے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام سے امدادی گرانٹ ملتی ہے۔ یہ پروگرام پیشہ ورانہ فوجی تعلیم، آپریشنل اور تکنیکی کورسز فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام ہمارے دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو مستحکم کرتا ہے۔ یہ پروگرام دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے لیے جاری ہے اور یہ تعاون خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں کو بہتر بناتا ہے۔ ڈاکٹر اسد مجید کے خارجہ سیکرٹری بننے پر امریکی رد عمل کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ترجمان امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم نے مسلسل ان جھوٹی اور بزدلانہ افواہوں کی تردید کی ہے۔ ہم صرف پاکستانی عوام اور پاکستان کے آئینی نظام کے مفاد میں ہیں۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ ہم پاکستان میں کسی ایک امیدوار یا کسی ایک شخصیت کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے۔ ہم جس چیز کے حق میں ہیں وہ پاکستان کا آئینی نظام ہے۔ پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے مسلم لیگ نون نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر کو باقاعدہ تحریری درخواست جمع کرانے کے آپشن پر اتفاق کر لیا گیا۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا پنجاب کی سیاسی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب کی سیاسی صورتحال، اسمبلیوں کی تحلیل کے بیانات پر آئینی قانونی مشاورت مکمل کر لی گئی۔ نون لیگ کی قانونی ٹیم نے اعتماد کے ووٹ کی آپشن پر جانے کا مشورہ دیا۔ اجلاس میں اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر پنجاب کو تحریری درخواست جمع کرانے کے آپشن پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں اتحادیوں کے ساتھ آئندہ 48 گھنٹے میں ملاقاتیں کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ نون لیگ نے اراکین پنجاب اسمبلی اور آزاد اراکین کو لاہور پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کاف لیگ سے بھی رابطوں کا ٹاسک چودھری شجاعت حسین کو دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ آصف زرداری نے پی ٹی آئی کے ناراض اراکین سے رابطوں کا عندیہ دیا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف سے ان کی خواہش پر ملاقات ہوئی جو روایتی تھی۔ ڈیم فنڈ اب بھی محفوظ ہے، بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار کہتے ہیں ڈیم فنڈ اب بھی محفوظ ہے، فنڈز کے بارے میں ان سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ پاکستان تو کیا پوری دنیا کو پانی اور صاف ہوا کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل قمر باجوہ سے روایتی ملاقات تھی، سابق آرمی چیف کی خواہش پر ملاقات ہوئی تھی۔ قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ صرف آپ کی خدمات پر سراہنے کے لیے آیا ہوں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ابھی پانی سر سے گزرا نہیں، ملک کی معیشت کو سہارا چاہیے۔ پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ 1 لاکھ سے زائد کا مقروض ہوتا ہے۔
نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی سے قومی ویمن کرکٹرز کی ملاقات۔ انگلینڈ روانگی سے قبل ملالہ یوسفزئی سے قومی ویمنز کرکٹرز نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملالہ یوسفزئی کے شوہر اثر ملک بھی موجود تھے۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی سدرا امین، ڈیانا بیگ اور طوبہ حسن موجود تھیں۔ انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی ایمان فاطمہ اور شوال ذوالفقار مینیجر عائشہ جلیل کے ہمراہ شامل ہوئی۔ ویمن کرکٹرز نے ملالہ یوسفزئی کو دستخط شدہ شرٹس پیش کیں۔ عدالت نے دانیہ شاہ کی درخواست پر سرکاری وکیل، تفتیشی افسر اور مدعی مقدمے کو 20 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ مرحومہ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت کی بیوہ دانیہ شاہ نے درخواست ضمانت دائر کر دی۔ دانیہ شاہ کی جانب سے اپنی گرفتاری کے خلاف درخواست ضمانت جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں دائر کی گئی۔ دانیہ شاہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ FIA نے دانیہ کے موبائل سے کوئی ویڈیو برآمد نہیں کی اور FIA نے بغیر تحقیقات کے دانیہ کو گرفتار کیا ہے، لہٰذا ان کی درخواست ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت نے دانیہ شاہ کی درخواست پر سرکاری وکیل، تفتیشی افسر اور مدعی مقدمے کو 20 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ یاد رہے چند روز قبل FIA نے دانیہ شاہ کو عامر لیاقت کی نازیبا ویڈیوز وائرل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ دانیہ شاہ کی والدہ نے عامر لیاقت کی سابقہ اہلیہ بشریٰ اقبال پر بیٹی کی گرفتاری میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا، جبکہ بشریٰ اقبال کا کہنا تھا کہ ایسی لڑکیوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں بھی انصاف ہوتا ہے۔ مودی کے خلاف بلاول بھٹو زرداری کے بیان کی حمایت میں پاکستان پیپلز پارٹی PP کے کارکنان کی کراچی، اسلام آباد، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے۔ کراچی میں PP کارکنان شہر بھر سے ٹولیوں کی شکل میں پریس کلب پہنچے، جہاں کارکنان کی جانب سے بھارت اور نریندر مودی کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ پریس کلب پر ریلی کے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی فورم پر نریندر مودی کا چہرہ بے نقاب کیا۔ PP سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں پاکستان کا اصولی موقف دنیا کے سامنے رکھا۔ بھارتی وزیر خارجہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل میمن نے کہا کہ بھارت میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں، پورا پاکستان وزیر خارجہ بلاول کے ساتھ ہے۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر کے نئے مالک ایلن مسک کی والدہ نے بیٹے کے لیے کی جانے والی امریکی ہوسٹ کی ٹویٹ کو نفرت انگیز اور دھمکی آمیز قرار دیتے ہوئے اس کا جواب دیا ہے۔ امریکی ہوسٹ لیری ایڈر نے گزشتہ روز ٹویٹ کی کہ اگر ہٹلر، ماؤ زے تنگ اور ایلن مسک ایک سڑک پر چل رہے ہیں اور کسی امریکی کو بندوق دی جائے جس میں 2 گولیاں ہوں، وہ دونوں گولیاں ایلن مسک کے سینے میں اتارے گا۔ ساتھ ہی لیری نے ٹویٹ فائلرز کا ہیش ٹیگ استعمال کیا اور ایلن مسک کو ٹیگ کیا۔ اس ٹویٹ پر ایلن کی والدہ مائے مسک نے جواب دیا اور کہا کہ یہ نفرت انگیز اور دھمکی آمیز ٹویٹ ہے۔ اس کے بعد ایلن مسک کی والدہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس ٹویٹ کے باعث لیری کو رپورٹ کریں گی، جس پر مسک نے جواب دیا کہ سب ٹھیک ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں برف باری کا 33 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ماسکو میں شدید برف باری نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ ایک دن میں 15 انچ برف ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد برف باری کا 33 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ اس سے قبل 1989 اور 1993 میں دسمبر کے وسط میں اس قدر برف باری ریکارڈ کی گئی تھی۔ اتوار کو ہونے والی برف باری کے باعث ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا، جبکہ شہر میں ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم رہا۔ ماسکو شہر میں 1 لاکھ سے زائد ورکرز اور 12,000 سے زائد گاڑیوں کو برف باری صاف کرنے کے کام پر لگایا گیا ہے۔ قطر کے شہر لوسل کے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں فیصلہ پلنٹی ککس پر ہوا، جہاں ارجنٹائن نے 2 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیابی حاصل کی۔ اس سے پہلے ارجنٹینا کے لیونل میسی نے 23ویں منٹ میں پہلا گول کیا۔ ڈی ماریا نے 36ویں منٹ میں ارجنٹینا کے لیے دوسرا گول کیا۔ فرانس کے امباپے نے 80 اور 91ویں منٹ میں 2 گول کر کے میچ 2-2 سے برابر کر دیا۔ ایکسٹرا ٹائم کے دوسرے ہاف میں میسی نے گول کر کے ارجنٹائن کو برتری دلا دی اور اختتامی لمحات میں امباپے نے پلنٹی پر تیسرا گول کر کے میچ پھر برابر کر دیا۔ لیونل میسی نے گولڈن بال ایوارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ میسی نے ایونٹ میں 7 گول کیے، 3 بار اسسٹ بھی کیا۔ میسی نے دوسری بار ورلڈ کپ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ جیتا۔ انہیں 2014 کے ورلڈ کپ میں بھی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا تھا۔ گولڈن بوٹ کا ایوارڈ فرانس کے امباپے کے نام رہا۔ ٹرافی اور میڈلز دینے کی تقریب میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ لیونل میسی نے فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کی ٹرافی وصول کر لی اور ٹیم کے ساتھ جشن منایا۔
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान या हो शोबिस की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. Seven. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.